الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کی پڑھی ہے آپ کے سامنے اس کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 9 نشستوں سے ہم امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں اور مختلف امثال کے ذریعے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عبرت کے موتی جمع کیے ہیں اور وہ لوگوں تک قرآن کے ذریعے پہنچائے تاکہ لوگ انہیں سنیں، سمجھیں اور اپنے اپنے وقت، اپنے اپنے ماحول کے مطابق اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج اس سلسلے کی 10ویں نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو میں آپ کے سامنے آیت لے کر آیا ہوں اور مثال لے کر آیا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن نازل ہوتے ہوئے کفار و مشرکین نے چونکہ نام ماننے پر تلا ہوتا ہے کہ اس نے ماننی نہیں ہوتی تو ہمیشہ نصیحت میں، تقریر میں کیڑے نکالتا ہے، اس میں تنقید کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے. تو وہ کفار و مشرکین بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو وہ یہ فضول کی بک بک کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے بنا کے لے آتے اور ایسی کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ جو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بے مثل ہے اور اس جیسا دوسرا کلام نہیں ہے. ایسی کیا بات ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ خود گھر میں بیٹھ کے بناتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا بنا سکتے ہیں. اچھا، اب وہ کیوں یہ دعوے کرتے تھے، کیوں اس طرح کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان عربوں کے اندر بڑے بڑے زبان داں تھے، فصاحت و بلاغت میں بڑے ماہر تھے، گفتگو کرنے میں اتنی زبردست جو ہے وہ گفتگو چھوٹے سے کلام میں، چھوٹا سا کلام ہوتا اور اس کے پیچھے اتنی لمبی لمبی اور اتنی بڑی بڑی باتیں چھپی ہوتی تھی کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ مختصر کلام کے اندر بہت بڑی بات جو ہے وہ جمع کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک بڑا مختصر بولنے والا تھا، ایک لطیفے کے طور پہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا، السلام علیکم یا اخی کیف حالک والسلام، یہ کہہ کے اس نے خط بھیج دیا. اب اس میں کتنے لفظ تھے؟ السلام علیکم 2 لفظ، کیف حالک 4 لفظ، اور وعلیکم السلام 6 لفظ. 6 لفظوں پر مشتمل اس نے ایک خط لکھا، اور اس نے سمجھا کہ میں بہت مختصر لکھنے والا ہوں، میرا کلام اس سے مختصر اب کوئی کیا لکھے گا. آگے جب اس بندے کے پاس پہنچا، اس نے جواب میں صرف اتنا لکھا، مثلک والسلام، یہ کہہ کے واپس بھیج دیا. اب مثلک والسلام میں صرف 2 لفظ آئے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے، والسلام علیکم، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو. اتنا جملہ لکھا. اس نے آگے سے کیا لکھا؟ آپ ہی کی طرح، یعنی میں بھی آپ ہی کی طرح ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، جیسے تیرا حال ہے ویسے میرا حال ہے. اب اس کے اندر کتنے لمبا جملہ ہے، لیکن اس نے صرف ایک لفظ کے اندر پورے تمام جملوں کو سمو کے واپس دیا، مثل کا، آپ ہی کی طرح. تو کہنے کا مطلب یہ کہ تھوڑے تھوڑے الفاظ کے اندر بڑی لمبی لمبی باتیں اور بڑے بڑے لمبے مفہوم اس کے اندر ہوا کرتے تھے. تو عرب کو اپنی زبان دانی پر اور اپنے کلام پر بڑا فخر ہوا کرتا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ تو محمد کا کلام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد خود بنا لیتے تو ایسا تو ہم بھی بنا لیں گے. کوشش کرنے لگے لیکن بن نہیں پاتا تھا. پھر وہ کہنے لگے جادوگر جادو سے بناتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج دے دیا. اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اے لوگوں، دنیا کے لوگوں، پورے دنیا میں جہاں جہاں قرآن اب اس وقت پڑھا جاتا، اس وقت تو صرف مکہ میں مدینہ نہیں تھا، لیکن اس وقت تو پوری دنیا میں رائج ہے نا. تو قرآن نے چونکہ پھیلنا تھا اور پوری دنیا میں جانا تھا، جگہ جگہ جانا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیلنج 1400 سال پہلے ان لوگوں کو جو اس زبان کے ماہر تھے، انہیں یہ چیلنج دیا کہ اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے اس پر جو ہم اپنے بندہ خاص پر اتارتے ہیں، یعنی قرآن، کلام اپنا قرآن، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اسی کی مثال میں کوئی صورت تم بھی بنا کے لے آؤ. اگر تمہیں یہ شک ہے، تمہیں کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ تم بھی یہ بنا سکتے ہو جو محمد پہ اترتا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا ہے کلام، تم بھی بنا سکتے ہو، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کی مثل، جتنے اس میں صورتیں ہیں نا، کوئی ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو. اچھا، اب اتنا ہی نہیں کہ تم بنا کے لاؤ، فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اکٹھے کر لو اپنے دوست، اپنے یار، اپنے ساتھی، جتنے تم اکٹھے کر سکتے ہو سب کو بلا لو، سب کو بلا کر اور اس کی مثل صورت بناؤ، لا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہو.
لا کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا چیلنج دے دیا۔ اب جن کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، جو لوگ قرآن کے مفہوم کو سمجھتے تھے، اس کی گہرائیوں کو سمجھتے تھے، الفاظ کے چناؤ کو سمجھتے تھے، الفاظ کے معنی و مطالب کو سمجھتے تھے، اس کی گرامر کو جانتے تھے، اس کی گہرائی کو سمجھتے تھے، کوشش کرنے لگے، کسی سے بن نہ پڑا۔ حتیٰ کہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے قرآن کریم کے اعجاز اور اس کے معجزے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ سیرت رسول عربی میں نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا، سیرت کی کتاب ہے یہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک شیخ بڑی عمر کا آدمی جس کو اپنی عربی دانی پر اور اپنے تصنیف پر لکھنے لکھانے پر بڑا ناز تھا، اس نے کہا یار تم کیا ایسی باتیں کرتے ہو، قرآن میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہ لایا جا سکتا ہو، معارضہ نہ لایا جا سکتا ہو، اس کے مقابل کوئی اور کلام نہ بنایا جا سکتا ہو، میں تم کے بنا کے دکھاؤں گا۔ اس نے گھر آ کر اپنے ملازموں کو، گھر والوں کو کہا کہ دیکھو میں اوپر چھت پہ جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، مجھے چھیڑا نہ جائے، ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ لا کے میرے پاس رکھ کے چلے جانا، آواز نہ دینا، بات نہ کرنا، میں ذرا اس قرآن کا جواب لکھتا ہوں، قرآن کے حوالے سے اس کا معارضہ، اس کا متبادل کلام لکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ بولتے ہیں قرآن کا کوئی مثل نہیں ہے تو کوئی اس کا کوئی نہیں، چنانچہ وہ چلا گیا اپنا قلم پین جو بھی تھا لے کے اوپر، اور مسودہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے بعد جب اس کے گھر والے اوپر چڑھے اس کو کچھ کھانے پینے کا سامان دینے کے لیے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، قلم اس نے پکڑا ہوا ہے، کچھ لکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ہاتھ انتظار میں کہ کوئی لفظ آئے، کوئی آیت آئے اس جیسی میں لکھ سکوں، اس کے ٹاکرے کی، اس کے مقابل کی کوئی الفاظ چن کے لفظ بنا سکوں، وہ اسی سوچ میں بیٹھے اس کا ہاتھ ہی سوکھ گیا، لیکن ایک لفظ، ایک حرف تک نہ لکھ سکا، کیونکہ یہ انسان کا کلام ہوتا تو انسان کے ذہن کے مطابق کوئی الفاظ آتے نا، یہ تو انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو رب العالمین کا کلام، تو کوئی انسان کیسے اس پر قادر ہو سکتا ہے کہ اس کے مثل بنا سکے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا، اور اس زمانے میں اس چیلنج کا مقابلہ کرتے کرتے کئی لوگ مر کھپ گئے، ہر زمانے میں لوگ آتے رہے اور بڑے بڑے جناب چیلنج ان کو قبول کرتے رہے، لیکن وہ وقت گزر گیا، آج 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، آج تک قرآن کریم کی مثل کوئی ایک صورت بھی نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ قرآن کریم کا وہ اعجاز ہے کہ اس کی مثل نہیں لایا جا سکتا۔ اچھا، پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اپنے جتنے بھی تمہارے دوست یار ساتھی، تمہارے پروفیسر ہیں یا تمہارے جو ہے وہ بڑے بڑے دانشور ہیں، ان سب کو بلا کر لے آؤ اور قرآن کریم کی مثل بنا کر لے آؤ، لیکن جب وہ نہ بنا سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چیلنج کو اور کھول دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیلنج دے دیا، فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ ارے تم تو انسان کے انسان ہو، اگر تمہاری کوئی جنوں سے، بھوتوں سے، دیووں سے بھی دوستی ہے نا، ان کو بھی بلا لو، کیونکہ بہت سارے کام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے، انسان نہیں کر سکتے، ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ تم پوری روئے زمین کے نہ صرف انسانوں کو اکٹھا کر لو، بلکہ روئے زمین پہ جتنے جنات، جتنے شیاطین، ان سب کو بھی اکٹھا کر لو کہ قرآن کی مثل لا سکو، تو میں بتائے دیتا ہوں کہ تم مثل نہیں لا سکو، اگرچہ تم ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کرتے ہو۔ تو قرآن کی مثل ایک لفظ، ایک آیت بھی کوئی لا سکتا۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھو قرآن تو چلو ایک بہت بڑا وسیع ایک خزانہ ہے، اس کی کیا لوگ مثال لے کر آئیں گے؟ آپ دیکھو، آپ
آپ کے ارد گرد اڑنے والے مکھی، مچھر، کھٹمل، چیونٹیاں، اگر کسی مچھر کا پر ٹوٹ جائے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کیا کسی سائنسدان کوئی ایسی لیبارٹری ہے جو اس کا متبادل پر بنا سکے؟ اچھا، اس مچھر کی، اس مکھی کی ٹانگ کتنی پتلی ہوتی ہے؟ ہمارے جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں نا، یہ ہماری داڑھی کا بال موٹا ہوتا ہے، سر کا بال پتلا ہوتا ہے، سر کے بال کی جو چونچیں ہوتی ہیں نا پتلی پتلی، ان چونچوں کے برابر نا اس مچھر یا مکھی کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ہے دنیا میں کوئی لیبارٹری، کوئی فیکٹری، کوئی ایسا بڑا کارخانہ جو اس مچھر کی ٹانگ، مکھی کی ٹانگ بنا کے اس کو متبادل کے طور پہ لگا سکے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آپ چھپکلی کو دیکھو، ایک اس کو جوتا مارتے ہو یا پتھر مارتے ہو، اس کی دم الگ ہو جاتی ہے، تڑپتی رہتی ہے دم، اور وہ بھاگ جاتی ہے کہیں، دم اس کی تڑپتے تڑپتے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو ہے کوئی جو اس کو دم لگا سکے؟ اب دم کا سیمپل تو مل گیا نا، وہ تو بھاگ کے چھپ گئی، دم اپنی چھوڑ گئی، اس کا سیمپل موجود ہے، تو ہے کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا انجینئر جو اس سیمپل کو سامنے رکھ کے اس مٹیریل سے اس کی دم بنا کے اس چپکلی کو پکڑ کے لگا دے؟ چلے بھائی تیری ہم دم لگا دیتے ہیں؟ نہیں، جس نے بنایا ہے وہی اس کی دم دوبارہ اگا دیتا ہے۔ آپ انسان کے حالات دیکھ لو، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، فریکچر ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر یا کمہار لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بس سیدھا کر کے لکڑیاں باندھ دیتے ہیں یا پیکنگ لگا دیتے ہیں کہ وہ سیدھی ہو کے آپس میں جڑ جائے۔ اس کو بناتا اللہ ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی کمہار ہڈی کو بناتا نہیں ہے۔ اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ چٹک کے ادھر چلی گئی ہے، اس کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ بٹھا دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پیکنگ لگا کے تاکہ ہلنے جلنے سے وہ دوبارہ اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ اب جب وہ اپنے مقام پہ آ جاتی ہے تو اب اس کو ویلڈ کون کرتا ہے؟ اس کے اندر وہ مواد کون پیدا کرتا ہے جو ان دونوں کو آپس میں دوبارہ جوڑ دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین وہ کرتا ہے۔ تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی مثل تک کوئی نہیں بنا سکتا۔ بڑی بڑی انجینئرنگ اور بڑی بڑی جناب ڈگریوں اور بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے سائنسدان پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایجاد کر چکے ہیں، وہ ایک مکھی کا پر، مکھی کی ٹانگ، مچھر کا سر، مچھر کی ٹانگیں تک نہیں بنا سکتے۔ تو اس کے قرآن کا مثل کہاں سے لا سکتے ہیں جس میں پوری کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں؟ کسی مچھر کے اندر اتنے راز نہیں ہیں، کسی مکھی کے پر کے اندر یا اس کے ٹانگ کے اندر اتنے راز نہیں ہیں، کسی چھپکلی کی دم کے اندر اتنے راز نہیں ہیں، کسی انسان کے ہاتھ کی یا پیر کی ہڈی کے اندر اتنے راز نہیں ہیں جتنے قرآن کی آیتوں میں بھرے پڑے ہیں۔ وہ کہاں سے کر کے لائے؟ اسی لیے ساری زندگی لوگوں نے لگا دی اور چاہا کہ قرآن کریم کی مثل کوئی لایا جا سکے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کوئی اس کا مثل نہ لا سکا۔ یہاں تک کہ قرآنی تعلیمات کو بھی کوئی جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے اور اوپر سے بولتا رہتا ہے کہ قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن غلط ہے، جھوٹ ہے، تو یہ کرتا ہے، تو اس میں یہ ہے، تو اس میں ظلم ہے، تو اس میں تو قتل و غارت ہے، تو فلانا ہے، تو ڈمکانا ہے۔ تو جیسے آج کل مغربی ملکوں کے اندر اس چیز کا غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان قتل و غارت کا درس دیتا ہے، تو مارا ماری کا درس دیتا ہے، تو جناب یہ کرو تو یوں فلانے بندے کو جا کے مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور پھر کچھ ناہنجار اور نا سمجھ قسم کے لوگوں نے بم باندھ کر خود کش حملے کر کے اور اسلامی تعلیمات کو برباد کر دیا اور غلط ایک تاثر دے دیا، فتنہ فساد پھیلایا۔ تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ اسلام مخالف، قرآن مخالف مہمیں چلانے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے ہی نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ ابھی اسی پچھلے 6 7 8 سال کا واقعہ ہے یہ۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں مائیکل گیرٹ تھا یا اس طرح، اس کے نام میں گیرٹ آتا ہے، اور وہ کینیڈا یا اس طرح کی کسی ملک کے اندر باقاعدہ ایک تنظیم تھی جو قرآن مخالف تقریریں کرتی تھی، سیمینار منعقد کرتی تھی، اور جناب انتہائی کٹر
اسلام دشمن، اسلام مخالف تھے وہ لوگ، اور جگہ جگہ تقریریں کر کے، جگہ جگہ سیمینار کر کے، اذان ہوتی تو اذان کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دیتے تھے، قرآن پڑھا جاتا اس کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دیتے تھے، مدارس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتے رہتے، مساجد پر پابندی لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کے اندر ایک اس کا بڑا تھا اور ایک اس کا گیرٹ نام کا بڑا اس کا کام کرنے والا جو نا وہ ایک آدمی تھا۔ اس کی اسلام دشمنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے حوالے سے وہ مشہور تھا اپنے وقت میں، اتنا کٹر مخالف تھا۔ اس کو اس کے بڑے نے کہا کہ یار ہم اتنا جو قرآن کے خلاف بولتے رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو کوئی مواد ہے ہی نہیں نا قرآن کے خلاف، ہم قرآن کی کچھ آیتیں اکٹھی کر کے ان کے سامنے رکھیں کہ دیکھو یار یہ قرآن کی اس آیت میں غلط ہے، اس آیت میں غلطی ہے، اس آیت میں غلطی ہے، تو ہمارے پاس مواد تو ہونا۔ ابھی تو ہم صرف لوگوں کو کہتے ہیں قرآن یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن ہم ثابت نہیں کر پاتے۔ تو اس کے اس گیرٹ ساتھی نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا تو ایسا کر، تو کچھ عرصہ چھٹی لے اور قرآن کو پڑھ، اور پڑھ کے قرآن میں سے غلطیاں نکال نکال کے مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا مواد تیار کر، ایک ایسا مٹیریل تیار کر کہ ہم اس کو بین الاقوامی طور پہ، انٹرنیشنل طور پہ، انٹرنیٹ پہ اور مختلف فورمز کے اوپر جا کے قرآن کی غلطیاں نکال کے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم قرآن کے خلاف جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، دیکھو اس آیت میں یہ غلطی ہے، اس پارے میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ یعنی اس نے کہا ٹھیک ہے جناب میں ایسا کرتا ہوں۔ وہ قرآن لے کے بیٹھ گیا، اس کا انگلش ترجمہ لے کے بیٹھ گیا، اور آہستہ آہستہ وہ قرآن پاک پڑھتا گیا۔ 2-3-4 مہینے گزرے کہ اس نے باہر نکل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اسلام ہی قبول کر لیا۔ لوگ حیران، یہ کیا؟ اس کی اپنی جماعت حیران، یہ کیا؟ اس کا جو باس تھا یا جو اس کا جو چیئرمین تھا وہ حیران، ارے بھائی تجھے کس کام کے لیے لگایا تھا؟ تو نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا بھائی میں نے آج تک قرآن کو پڑھا ہی کب تھا، میں نے اس کی تعلیمات کو دیکھا ہی کب تھا، اب جب بیٹھ کے غور کر کے پڑھتا رہا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ قرآن سے بڑھ کر تعلیمات دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اس سے سچا اور بہترین کلام کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، تو میں اپنے آپ کو روک ہی نہ سکا کہ اس کی تعلیمات کو قبول کروں اور اسلام کو قبول کروں۔ تو وہ اسلام قبول کر لیا، اس نے مسلمان بن گیا، اور دنیا میں جناب اس کے انٹرویوز شائع ہونے لگے۔ یہ زیادہ پرانی نہیں، 2-4 سال پرانی بات ہے۔ اگر کوئی انٹرنیٹ دیکھتا ہو یا یوٹیوب فیس بک پر دیکھتا ہو تو اس کی باقاعدہ تصویر تھی، گنجا سا آدمی تھا۔ تو دیکھو کہ جو بھی اسلام مخالفت میں جاتا ہے لیکن سنی سنائی باتوں پر جناب وہ بک بک کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ واقعی قرآن کی تعلیمات کو لے کر بیٹھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی زندگی کو لے کر بیٹھتا ہے، تو جتنی کالک اس کے سینے میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، قرآن کریم اس کالک کو دھوتا چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معجزانہ طور پر اس کے اندر روشنی پیدا کرتی چلی جاتی ہے، اس کے دل کو، قلب کو دھوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھتا ہے کہ اسلام سے بہترین کوئی دین نہیں ہے، اور تقلید کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر مسلمان کو سمجھایا، لیکن مان دنیا بھی رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ارے کتنے دکھ کی بات ہے کہ کفار و مشرکین تو مطالعہ کر کر کے نبی کی سیرت کو جان جان کے سچ بولنے لگے ہیں، وہ اپنے وعدے پورے کرنے لگے، وہ تجارت میں بڑھتے چلے جائیں، وہ ترقی میں بڑھتے چلے جائیں، ہماری تعلیمات پڑھ پڑھ کے، ہمارا قرآن پڑھ کے، ہمارے نبی کی سچائی کو دیکھتے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کو دیکھتے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کو دیکھتے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو دیکھتے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمانہ شخصیت کو دیکھتے ہوئے، وہ تو عروج پر چلے جائیں، وہ تو چاند تک کی تخلیق پہ چلے جائیں، وہ تو مریخ کو ڈھونڈنے نکل جائیں، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر ابھی تک اسلام کو سمجھ ہی نہیں پائے، حالانکہ پیدا مسلمان کے گھر میں ہوئے ہیں۔ ہمیں آج تک استنجا کرنا صحیح طریقے سے نہیں آیا، غسل کرنا صحیح طریقے سے نہیں آیا، وضو کرنا صحیح طریقے سے نہیں آیا، جو مسجد ہمارا اللہ کا گھر ہے اس کا ادب ہمیں آج تک نہیں آیا، اور لوگ وہاں پر قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے چاند پر پہنچ کر وہاں پہ جناب کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، اور کیا کیا بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم یہاں پر جو ہے وہ لڑنے میں اور
فضولیات کے اندر ٹائم ہمارا پاس ہوتا ہے. تو اسی لیے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا صحابہ کرام کے حوالے سے، تابعین کے حوالے سے، تبع تابعین کے حوالے سے، جرنیلوں کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم تو خوار ہیں تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلت اور خواری کی زندگی میں آئے. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن صرف 1400 سال پہلے والوں کو ہی عروج دینے والا نہیں، آج بھی اس کی تعلیمات پر کوئی عمل کرنے والا آ جائے، کوئی حکمران آ جائے، کوئی سمجھدار آ جائے، اپنے اوپر بندہ امپلیمنٹ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کیوں کہا تھا آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یعنی آج بھی آگ گلستان بن سکتی ہے. کوئی ابراہیم جیسا بن کے تو آئے، کوئی ابراہیم تو بن کے آئے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے گویا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، یعنی ہم تو کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں. مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ 15 ٹرک عطا فرما دے، مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ مجھے اتنی بسیں عطا فرما دے، مانگنے والا کہتا ہے میرا بینک بیلنس اضافہ ہو جائے، مانگنے والا کہتا ہے میری جائیدادیں بڑھ جائے. اسلام کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں. کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. شان کئی سے مراد ایران پارس کے بڑے بڑے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے بادشاہوں کا لفظ کئے ہوتا تھا. کئے جیسے ہمارے یہاں پرائم منسٹر، وزیر اعظم ہم لوگ کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں. اسی طرح جناب مصر میں فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح اس میں انگلینڈ میں جارج کا لفظ استعمال ہوتا ہے بادشاہ کے ساتھ. اسی طرح ایران جو کہ پہلے پارس کہلاتا تھا، اس کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے نام کے ساتھ کئے لگتا تھا، جیسے کئے کے بعد. تو اللہ کے اس نیک بندے نے، ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو جواب شکوہ میں یہ اشعار لکھے تو اس میں فرمایا کہ اگر کوئی مانگنے والا ہو تو شان کئی دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہم اس کو بادشاہت تک، اس کو ہم بڑے سے بڑا درجہ دے دیتے ہیں دنیا میں. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دے دیتے. آپ دیکھو نا، دنیا میں جو ڈھونڈنے والے تھے انہی لوگوں نے ایجادیں کی، اور جو گھر میں بیٹھ کے سوٹے مارتے رہے، جو بیٹھ کے سلفیاں پیتے رہے، جو چرس کی جو ہے وہ سگریٹیں بھرتے رہے، انہیں کیا ملا؟ کچرے کے ڈھیر کی موت، کچرا کنڈی پہ موت، یہی ملا ان کو. یہی ہماری قوم کا حال ہے. پتہ نہیں کس کس کاموں میں پڑے ہوئے. مسلمانوں کا حال ایک دم برا ہو چکا. تو قرآن کی طرف آ کر آج بھی انسان دوبارہ بلندیوں تک جا سکتا ہے، لیکن اب نہ تو کوئی لے جانے والا ہے اور نہ کوئی جانے کے لیے تیار. آج کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مدرسے میں آ کے اپنا قرآن درست کر سکے. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے اپنے نماز کے اور اپنے دیگر فقہی مسائل درست کر سکے. حالانکہ آپ کے مدنی مسجد کے اندر مدرسہ بھی لگتا ہے، فقہ کی کلاس بھی لگتی ہے، باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا گیا تھا، اور ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ چند آتے ہیں پڑھتے ہیں. لیکن جتنے یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہیں اس میں سے اس کا کچھ ریش نہیں. بس یوں سمجھ لو کہ وہاں سے 4 یا 5 آدمی اکٹھے کر لوں، باقی سارے کچھ بھی نہیں. وہ 4-5 آدمی وہ بیچارے آتے ہیں، وہ ان کا نصیب ہے، وہ اس کا نصیب ہے ان کا، کہ وہ اللہ کا دین، فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنا قرآن ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے فقہی مسائل ٹھیک کر رہے ہیں. نصیب کی بات.
تو جو اپنا نصیب اچھا کرتا ہے، جو قرآن سے حاصل کرتا ہے، قرآن کسی کو مایوس، کسی کو خالی نہیں جانے دیتا۔ بات وہی ہوگی ڈاکٹر اقبال والی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ میں تو مائل بکرم ہوں، میں تو ہوں ہی برکتیں لٹانے والا، آئے کوئی برکتیں لے میں اس کو مالا مال کر دوں، جھولیاں بھر دوں اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔